الهاشمي الأبدهي الأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلوات بآواز بلند. نعرہ تکبیر. کافی مجمع ہے. خالق کائنات کا نام بلند ہے. معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. جب سب سے بڑا ہے، نعرہ اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت. آواز بلند کر صلوات. اللہم سب سے پہلی گزارش یہ ہے، بلا فصل کے ماننے والے فاصلہ نہیں رکھا کرتے. کافی سارا فاصلہ ہے. کچھ مجمع وہاں بیٹھا ہے، کچھ وہاں بیٹھا ہے. تھوڑا تھوڑا علی ولی اللہ پڑھنے والے تھوڑا تھوڑا قریب آتے جائیں. مالک آپ کو سلامت آتے. مہربانی. بہت شکریہ جنہوں نے مانا ہے، بہت مہربانی ان کی. مالک سلامت رکھے آپ سب کو. تھوڑا سا قریب آ جائے تاکہ ایک ماحول بن جائے. مہربانی. شکریہ. سلامت رہیں. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. ارشاد خداوندی ہے، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ہر نبی کا معجزہ اس وقت تک رہا جب تک وہ زندہ رہا. حضرت نوح کا معجزہ تھا، ہاتھ کے ساتھ وہ حرکت دیتے تھے تو کشتی چلتی تھی. حضرت ابراہیم کا معجزہ یہ تھا، سرکار جس پتھر پہ کھڑے ہوئے دیوار کعبہ تعمیر فرمائی، وہ پتھر کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی نیچے ہو جاتا تھا. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان نقش ہو گئے. مقام ابراہیم کہلوایا. یہ معجزہ حضرت ابراہیم کا اس وقت تک رہا جب تک سرکار زندہ رہے. مقام ابراہیم ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں سرکار کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ نقش ہیں. تو یہ معجزہ اسی وقت تک رہا جب تک حضرت ابراہیم اس دنیا میں موجود رہے. حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، آپ لکڑی کے عصا کو پکڑتے تھے، اسے اژدہا بنا دیتے تھے. تھوڑا سا بولنا یاد جنہیں بولنا تھا. کبھی اسی لکڑی کو درخت کی شاخ بنا کے اس سے چھاؤں حاصل کرتے تھے. تو یہ معجزہ اس وقت تک رہا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. جب تک حضرت موسیٰ زندہ رہے. حضرت خضر کا معجزہ تھا کہ حضرت خضر جو ہے وہ خشک لکڑی کو سرسبز و شاداب درخت بنا دیتے ہیں.
تو سامعین گرامی، جب تک دنیا میں موجود رہے، زندہ اب بھی ہے، لیکن ان کا معجزہ اس وقت تک رہا جب تک وہ دنیا کے سامنے رہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، آپ کا ہاتھ جس کو لگتا تھا اسے شفا مل جاتی تھی، پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اب سامعین گرامی، ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اللہ نے تمام معجزات میرے نبی کو دیے۔ کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس 2 اعجاز، لیکن میرے نبی کے پاس تمام معجزات ہیں۔ ابو جہل نے سید الانبیاء کی طرف دیکھ کے کہا تھا، یا نبی اللہ، کلمہ تب پڑھتا ہوں جب آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کسی اور نے کہا، یا نبی اللہ، آپ جس پہاڑی پہ کھڑے ہیں اس سے دور دیکھیے، ایک پہاڑی کے اوپر درخت ہے، وہ جڑوں سمیت اڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آئے، میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، جب میرے بھائی کے اشارے پہ وہ درخت پرندے کی طرح پر پھیلا کے اڑ رہا تھا۔ سلامت رہے یار، سلامت رہے۔ جو بندے بولے ہیں وہ کامے مالک آپ کو سلامت رکھتا ہے۔ اور تو جب وہ درخت پرندے کی طرح پر پھیلا کے اڑ رہا تھا، امیر کائنات فرماتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگر کسی نے سید الانبیاء سے کہا، سنگریزے آپ کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھے، تو سرکار نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ جیسے جیسے جو جو اجاز مانگتا گیا سرکار دیتے گئے۔ سرکار کے 2 معجزے ایسے ہیں جو سرکار کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ پہلے معجزے کا نام قرآن ہے، دوسرے معجزے کا نام اہل بیت ہے۔ وہ بندے نہیں سن رہے، پتہ نہیں وہ کس خیال میں بیٹھے ہیں یار۔ پہلا معجزہ قرآن ہے اور دوسرا سرکار نے فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر، جو اہل بیت کو چھوڑے وہ بھی کافر۔ توجہ نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے یار آپ کو۔ جو بندے بول رہے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور جو نہیں بول رہے میں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہوں۔ علی وہ معجزہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، جو سید الانبیاء کی نبوت کا گواہ بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی مشکل کشا ہے۔ علی کیا ہے بھئی؟ سرکار کی حدیث ہے امیر الکائنات کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں۔ بچوں، یہ شور کرنا بند کیجئے، صرف سماعت فرمائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے کافی ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں صرف اور صرف توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا، تمام درخت کلمے بن جائے، زمین و آسمان کاغذ بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائے، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، کاغذ پر ہو جائیں گے، جن و انس گھبرا جائیں گے، تھک جائیں گے، تب میرے بھائی علی کے فضائل کا ایک حرف بھی نہیں پورا ہو سکتا۔ وہ معجزہ ہے علی۔ سرکار کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جس کا نام ہے خطبہ شکشکیہ۔
کیا نام ہے؟ خطبہ نمبر 3 ہے، خطبہ شکشکیہ۔ گھروں میں جا کے نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھنا، اس کا نام ہے شکشکیہ۔ یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، اور سرکار نے یہ خطبہ دیا ہے خلافت کے بارے میں۔ توجہ ہے سمجھنے کا؟ خلافت کے بارے میں امیر المومنین نے خطبہ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی خلافت میں علی کا وہی معیار ہے تو جو دو چکی کے پاٹوں میں ایک کیل کا ہوتا ہے۔ جو دو چکی کے پاٹوں میں ایک کیل کا ہوتا ہے، تو جو اقتدار کے بھوکے تھے انہوں نے خلافت تقسیم کر لی۔ میں نے لفظ کہا ہے، شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں دہرانا نہیں چاہتا۔ امیر المومنین نے ان سے پوچھا، بھائی میں تجہیز و تکفین کر کے آیا ہوں اور آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا علی، ہم نے اس کو امیر بنا دیا ہے اور فلاں کو وزیر بنا دیا ہے۔ سرکار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ اور نبوت کو کوئی نہیں مانتا تھا تو گواہی توحید اور رسالت دینے والا کون تھا؟ جب اللہ اور رسول کو کوئی نہیں مانتا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا کون تھا؟ تو سب نے کہا، یا علی، وہ آپ تھے جنہوں نے توحید اور رسالت کی گواہی دی۔ سرکار نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ جب جنگ بدر تھی، تین 313 سے کافروں کا مقابلہ تھا، جب اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر رہا تھا، اس وقت تمہاری مدد کرنے والا مشکل کشا کون تھا؟ مجھے نہیں ہے، جو بندے بول رہے ہیں وہ قابل داد ہے، جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ وہ مشکل کشا جو بدر میں تھا وہ کون تھا؟ سب کہنے لگے، یا علی، وہ آپ۔ سرکار نے کہا، جب احد میں پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے بندے کم بولے ہیں، کچھ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہو۔ میں نے کہا ہے، جب وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، نبی کو اکیلا چھوڑ کے سرکار بلاتے رہے اور آیا کوئی نہیں۔ سرکار نے بلایا، کوئی نہ واپس آیا۔ اب ہوا کیا؟ کافروں نے سید الانبیاء کو گھیرے میں لیا، دور سے تلواریں لہرا رہے، نیزے ہوا میں لہرا رہے، پتھر نبی کی طرف پھینک رہے، سرکار انہیں بلا رہے، یہ نبی کی طرف دیکھ نہیں رہے، پتھر نبی کو لگ رہے، خون نکل رہا ہے۔ کیا تاریخ کہتی ہے کافر اتنا قریب ہوئے، سرکار نے دیکھا کہ ان کی تلواریں میری طرف آ رہی ہے، یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی مطمئن تھا، مطمئن ہونے کی وجہ کیا تھی؟ سید الانبیاء ان کافروں کی طرف دیکھ کے مطمئن کھڑے تھے، پریشان نہیں تھے۔ حالانکہ سید الانبیاء تلوار چلانا بھی جانتے تھے، اشجاع عرب بھی تھے، لیکن اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، تلوار
خیمے میں رسول نے نگاہ دوڑائی، دیکھا علی کی طرف، کہا یا علی ادرکنی، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی نبی کا طواف کر رہا تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے گا۔ سید الانبیاء کا علی طواف کر رہے ہیں۔ سرکار نے کہا نا یا علی، مطمئن ہونے کی وجہ علی تھے، اطمینان رسول کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ سرکار نے بلایا، کافروں کو چیرتے ہوئے نبی کے پاس علی پہنچے، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، جو خاموش بیٹھے ہو یار، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی گردن نہیں، علی کافروں کو مارتے ہوئے نبی کے پاس۔ سرکار فرماتے احمل علیہم یا علی، ان پہ حملہ کرو۔ علی کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں، کبھی آگے حملہ کرتے ہیں، کبھی پیچھے حملہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا نبی اللہ، اتنے اتنے بڑے قدوں والے تھے، بڑے بڑے تھے، ان کو نہیں بلایا۔ یا نبی اللہ آپ فرما رہے ہیں احمل علیہم علی، ان پہ حملہ کرو، احمل علیہم علی، ان پہ حملہ کرو۔ سرکار فرماتے ابن حسن کوئی اور نظر آتا تو اسے کہتا، علی کے سوا مشکل کشا محمد اس میدان میں کوئی نہ تھا، صرف علی محمد کو بچانے والے۔ علی محمد کو کعبہ ایمان سمجھ کے طواف کر رہے تھے۔ توجہ یار، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جسے نہیں سمجھ آئی اسے جملہ بدل کے دیتا ہوں، محمد کعبہ ایمان تھے، علی کل ایمان ہے۔ کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہا ہے۔ سرکار دیکھتے ہیں کہ جو کافر بھی نبی کی طرف آتا ہے اسے علی مار دیتے ہیں، جو کافر بھی ہمت کرتا ہے علی مار دیتے ہیں۔ یا کافروں نے ایک سازش کی، انہوں نے ایک صدا بلند کی، قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو چکا ہے، محمد مارا جا چکا ہے۔ تو جو نبی کے عاشق تھے، نبی کے عشق میں لڑ رہے تھے، جب انہوں نے یہ صدا سنی وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے تلواریں پھینک دی اور اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس وقت علی ابن ابی طالب نے تلوار بائیں ہاتھ کو دی۔ توجہ یار جو سامنے بیٹھے ہیں، تلوار بائیں ہاتھ کو دی، دائیں ہاتھ سے محمد کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں اے اصحاب رسول، وہ شیطان کی صدا تھی، دیکھو علی کے ہاتھوں پہ محمد بلند ہے۔ بولو یا جو محمد کو رسول اللہ بنتے ہو، جو علی ولی اللہ بنتے ہو، کہا دیکھو ہذا محمد رسول اللہ، یہ ہے سید الانبیاء، جو میرے ہاتھوں پہ بلند ہے۔
فوراً اللہ کا حکم ہوا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا علی احسان کا بدلہ، یا نبی اللہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آج کافروں کی صدا پہ کافروں کو مایوس کرتے ہوئے، لفظ سمجھنا یاد، جو ماننے والے ہیں محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کی، ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں، کافروں کو مایوس کرتے ہوئے علی نے اپنے ہاتھوں پہ تجھے بلند کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جو جو علی کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، تو بھی کافروں کو مایوس کرتے ہوئے غدیر کے میدان میں اسی طرح علی کا بازو بلند کر کے اعلان کرنا، ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولاہ فہذا علی۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ، یہاں تک آپ نے سماعت فرمایا، چلیں آگے۔ سرکار نے کہا خندق کے میدان میں جب ایک سے ایک مقابلے میں آیا، کہ جب عمر ابن عبد ود سید الانبیاء کو دیکھ کے کہنے لگا محمد کوئی مرد ہے تو بھیج، اس نے ایک نیزہ سرکار کے خیمے کی طرف پھینکا اور پھینک کے کہنے لگا محمد یا خدا یا کسی کو بھیج۔ وہاں سرکار نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کون ہے اس کتے کے لیے جو اس کے مقابلے میں جائے۔ پتا چلا جو محمد کے دروازے پہ آ کے اونچی آواز میں بکواس کرتا ہے، محمد نے فتویٰ دے دیا وہ کتے سے بدتر ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تو سید الانبیاء نے مہربانی مالک قبول فرمائے، سرکار نے تمام صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ہے کوئی اس کے مقابلے میں؟ تو ایسے تھے جیسے سروں کے پرندے بیٹھے، وہاں علی اٹھے، میں ہوں اس کے لیے یا نبی اللہ، یا نبی اللہ میں ہوں اس کے لیے۔ سرکار نے کہا نہیں یا علی، اگر آپ کو پھینک دیا تو کچھ کے مریدین کہیں گے کہ ان کے پیروں کو رسالت مآب نے موقع نہیں دیا۔ سرکار نے پھر پوچھا ہے کوئی؟ پھر علی نے ہاتھ بلند کیا۔ بس مختصر کروں، تیسری دفعہ جب نبی نے پوچھا اور امیر المومنین فرماتے ہیں میں ہوں، تو سرکار نے خیمے میں کھڑے ہو کے اپنا لباس علی کو، علی کا لباس خود، اپنی ابا علی کو، علی کی ابا خود، اپنی قبا علی کو، علی کی قبا خود، اپنی نالین علی کو، علی کی نالین خود۔ اب بازو پکڑ کے اصحاب کے مجمع میں آ کے نبی نے اپنی دستار علی کو، پتہ نہیں یار کیا سن رہے ہو، کس مزاج میں سن رہے ہو، اپنی دستار علی کو، علی کی دستار خود۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، لباس خیمے کے اندر بدلا ہے، دستار خیمے سے باہر کیوں بدلوائی؟
فرمایا ابن حسن میرے بعد میرے لباس میں جھگڑا نہیں ہوگا. بولو یار جو آخری بندہ بیٹھا ہے میرے بعد میری دستار پہ جھگڑا ہوگا. اسی لیے دستار میں نے خیمے سے باہر آ کے اصحاب کے مجمع میں باندھی تاکہ پتہ چل سکے جو دین کا مشکل کشا ہے وہ صرف علی ہے. یہاں سرکار نے ایک جملہ دیا ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. جب امیر المومنین چلے ہیں تو کسی نے کہا یا نبی اللہ علی بڑے ناز سے چل رہے ہیں, بڑے غرور سے چل رہے ہیں. سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے کہا بارز الایمان کلہ الی کفر کل. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. بارز الاسلام کلہ الی کفر کل. آج کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. بارز الدین کلہ الی کفر کل. آج کل کا کل دین کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. دین بھی علی, اسلام بھی علی, ایمان بھی علی. اب علی کو چھوڑ کے دکھاؤ, نہ دیندار رہو گے, نہ مسلمان رہو گے, نہ مومن رہو گے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یار, اللہ تمہیں سلامت ہے. جو علی کو چھوڑ دے نہ اس کا دین, نہ اس کا اسلام, نہ اس کا ایمان. اب مجھ سے پوچھو تو صحیح, کیا نبی نے اعلان کیا تھا؟ منبر کی طہارت کی قسم ہے سرکار نے غدیر کے میدان میں علی کا بازو بلند کرنے سے پہلے 1,40,000 صحابہ کے مجمع میں یہ پوچھا تھا حل تریدون ان اریکم الحق, کیا چاہتے ہو تمہیں حق دکھاؤں, حق کیا ہے؟ حل تریدون ان اریکم الاسلام, کیا چاہتے ہو تمہیں اسلام دکھاؤں, اسلام کیا ہے؟ مہربانی بہت شکریہ. جتنے بولے ہیں میرے لیے کہا, جو چپ بیٹھے ہیں وہ کسی پریشانی میں ہیں تو دعا ہے مالک اس ذکر کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو مولا دور فرمائے. تو سرکار اسلام بھی ہے, دین بھی ہے, ایمان بھی ہے. تو جو علی کو مانتا ہے وہ دیندار بھی ہے, وہ مسلمان بھی ہے, وہ مومن بھی ہے. اور جو علی کو نہیں مانتا وہ کافر بھی ہے, وہ مشرک بھی ہے, وہ منافق بھی ہے. صلوات پڑھ دیں اہل بیت محمد پہ بلند آواز سے. تو جو ہے امیر کائنات اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو آیا ہے میرے مقابلے میں. یہ کہنے لگا یا علی 17 قبائل نے ووٹ ڈال کے آپ کے مقابلے میں مجھے چنا ہے. چونکہ کافر 2 جنگیں پہلے ہار چکے تھے, انہوں نے میٹنگ کی, ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملا علی. جنگوں میں ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملا علی. انہوں نے کہا پھر اکیلے علی کو گھیر لیتے ہیں تو فتح ہماری ہو جائے گی.
मीटिंग की, 5 बंदे सिलेक्ट हुए, उनमें अमर बिन अब्दे वक्त की सिलेक्शन हुई, ज्यादा वोट इसे पड़े। चूंकि ये इतना बड़ा पहलवान था, एक ऊंट इसका नाश्ता था। और जब जंग होती थी ना सामीने गिरामी, तो अरब का एक दस्तूर है, पहलवान अपना तारुफ खुद करवाता है कि मैं फलां हूं, फलां का बेटा हूं, इतनी मैंने जंगें लड़ी हैं। तो यहां इस काफिर ने अपना तारुफ खुद नहीं करवाया, बल्कि एक सहाबी खड़े हो गए। तो सरकार ने इससे पूछा, तू जाना चाहता है? उसने कहा नहीं, मैं जाना नहीं चाहता, ये तो खुदा है, इसके मुकाबले में मैं जाऊं? या नबी अल्लाह, मैं नहीं जाना चाहता। सरकार ने कहा, खड़ा क्यों हुआ है? सरकार, जब मैं इसके साथ था तो हमारे काफिले पे हमला हुआ, तो डाकू सारा सामान लूट के चले गए, ये सोया रहा, हम इसे जगाते रहे, डाकू चले गए। तो ये बाद में जब जागा, इसने ऊंटनी के बच्चे को ढाल बना के सारे डाकू भी भगा दिए, अपना सामान भी वापस ले लिया और उनका सामान भी लूट लिया। समझने के लिए तो ये इतना बड़ा बहादुर है, तो कौन जाए सरकार इसके मुकाबले में? तो ये था उसकी सिलेक्शन। कबाइल चाहते थे कि ये जाए अली के मुकाबले में। तो जब अमीर कायनात आए तो इसने सरकार की तरफ देख के कहा कि आप एक्सक्यूज करने आए? तो सरकार ने कहा, नहीं, मैं जंग करने आया हूं। उसने कहा, मैंने आपको किसी मैदान में नहीं देखा, हर जंग में पहलवान तो मैं होता हूं, आपको कहीं देखा नहीं। सरकार ने कहा, अब तुझे देखने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार, आप जीते रहे, जो बोले हैं वो काबिलेदार। बहुत मेहरबानी, आपकी दाद का बहुत शुक्रिया, मालिक आपको इससे ज्यादा इज्जत दे। बस एक जुमला और अदा करना चाहता हूं, सलवात पढ़ते अहले बैत मोहम्मद। तो 3 बातें अरब का दस्तूर है, मद्दे मुकाबल से मनवाते हैं। तो अमीर कायनात ने 3 बातें इसकी तरफ देख के की। बच्चों पीछे, पहली बात, सरकार ने कहा कलमा पढ़ो। तो उसने कुछ बुजुर्गों को देखा, देख के कहने लगा, नहीं, इनकी तरह नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो सरकार ने दूसरी इससे कहा कि भाग जाओ। उसने कहा, नहीं, औरतें ताना देंगी, भागूंगा भी नहीं, कलमा भी नहीं पढ़ूंगा। तीसरी बार सरकार ने की, फिर हमला का। इसने कहा, नहीं। सरकार ने कहा, एक बात तुझे माननी पड़ेगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो इसने हमला किया। अब जंग में शोर होता है, तलवार पे तलवार लगे तो शोर, नेज़े पे नेज़ा लगे तो शोर, ढाल पे तलवार लगे तो शोर। और 17 कबाइल थे, वो इसको वार्म अप कर रहे थे। शाबाश, यही है, इसी से मुकाबला करना है, यही नबी का सहारा है। शाबाश, करो इससे मुकाबला। इसने नेज़ा हवा में मुअल्लक किया, अली ने इसके हाथ से नेज़ा पकड़ा, उसे हवा में फेंका। काफिर था, अली की तरफ देख के कहने लगा, या अली, इसकी कीमत जानते हो? यमन 7 दफा तबाह हो जाए, ये नेज़ा आबाद कर सकता है,
علی فرماتے ہیں تیری جہالت سے پردہ اٹھاتا ہوں، آج ذرا دریائے دجلہ کا منظر دیکھ، ایک مچھلی ہے جو یا علی مدد کر رہی ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے گا، اللہ تمہیں سلامت رکھے گا، آپ جیتے رہے گا۔ تو میرے مولا اس کی چھاتی پہ بیٹھے۔ اب کچھ تواریخ والے لکھتے ہیں کہ اس نے لعاب دہن پھینکا، نعوذ باللہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آپ کی تاریخ مانوں یا قرآن مانوں؟ اچھا جو خاموش ہیں ان کے لیے دلیل دے دیتا ہوں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، طبیبوں سے پوچھ لیں، جو تجربہ کار بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، موت کی جب سختی آتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے۔ موت کی جب سختی آتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے پہ علی ہو محنت پوری، بس چھوڑ دیا۔ جب اس کو سرکار نے فنار کیا تو اس کے جسم سے قیمتی سامان زمین پہ بکھرا پڑا ہے، اور علی بے نیاز ہو کے چل رہا ہے۔ جس کی ضرورت پورے زمانے کو ہو اور وہ زمانے سے بے نیاز ہو، وہی تو علی ہوتا ہے۔ بہت مہربانی کی، مالک آپ کو سلامت ہے۔ بے نیاز ہو کے علی جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا علی بڑا قیمتی سامان ہے، سرکار نے فرمایا ہم مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے، نصرت دین کے لیے لڑتے ہیں۔ نہیں اس طرح نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ دنیا معمولی تناظر میں لیتی ہے امام حسین کی تیاری کو، لیکن رونے والوں، حسین کے دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک نہیں لاکھوں یزید ہوتے، حسین کے دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس موسم میں حسین نکلا ہے گھر سے اور یہ کہتے ہوئے چل پڑا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فاسا سیوف و خذلی۔ فرمایا اگر میری جد پاک کا دین میرے قتل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اے تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ مالک آپ کا گریہ قبول فرمائے، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ کیا حسین کو پیار نہیں تھا سغرا سے؟ 7 سال کی بیٹی کو حسین خود دانستہ چھوڑ کے گئے۔ اللہ دارو پیار تو اتنا تھا، ایک جگہ پہ قافلہ رکا، حسین نے دیکھا عباس کی طرف، عباس کچاؤں کی مہار تم سنبھالو، میں ایک نظر سغرا کو دیکھا ہوں۔ سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مظلوم کربلا جب پہنچے، حالت کیا ہے بی بی کی سب جانتے ہیں، 40 دروازوں کے چابیاں حضرت سغرا کے ہاتھ میں ہیں، کبھی اس دیوار پہ ماتھا مارتی ہے، کبھی اس دیوار پہ ماتھا مارتی ہے،
سر رنگین ہو رہا ہے، کبھی علی اکبر کے نقش قدم کو چومتی ہے۔ حسین رو رو کے کہتے ہیں او میری ضعیفہ بیٹی۔ شاید لوگوں کو میرے جملے کا احساس نہیں ہوا، جب امام کی اس بیٹی نے امام کو خط لکھا ہے، خط میں یہ تحریر ہے، بابا آپ کی ضعیفہ بیٹی کا سلام ہو۔ تڑپ گئی شریکت الحسین اور رو کے کہتی ہے اللہ جانے میری بچی پہ کیسا ظلم ہوا ہے، 7 سال میں ضعیفہ ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ، اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے۔ صرف حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا، حسین کے ساتھ کچھ قبروں والے بھی حسین کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ایک جگہ پہ قافلہ رکا، جناب سیدہ زینب عالیہ فرماتی ہیں بھیا تو اتنا غریب ہے، تیری غربت پہ ناواقف لوگ روتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں بہنا کیا کبھی دیکھا بھی ہے رونے والا کون ہے؟ رونے والوں ایک جگہ خیمے لگے، بستر لگا، سو گئی علی کی بیٹی، یا رونے کی آواز بلند ہوئی، اسی آواز کی سمت سیدہ نے چلنا شروع کیا۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میرا مظلوم کربلا بیٹا، ہائے میرا غریب کربلا بیٹا، بیٹا جب سے تو نے مدینہ چھوڑا ہے میں بقیہ سے چل پڑی۔ جزاکم اللہ، اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے۔ سوائے اسلام کے کسی کام میں نہ رلائے۔ رونے والوں آج 2 محرم ہے، حسین کربلا میں پہنچے۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں لفظ میں نے ایک ہی دینا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گریے کا سبب بن جائے، آپ کے آنسو جناب سیدہ کے رومال کی زینت بن جائے۔ 2 محرم کو نواب کربلا میں آئے۔ حسین سواری آگے چلاتے ہیں، حسین کی سواری رک گئی، فرمایا عباس یہاں کے باسیوں کو بلاؤ۔ کچھ لوگ آئے، سلام کیا، حسین نے پہلا سوال کیا اس بستی کا نام کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نینوا۔ جزاکم اللہ، جسے رونا ہے یار سر کو جھکا کے بیٹھنا، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے پہلو کے ساتھ سید سجاد بیٹھے ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اس بستی کا نام، کہنے لگے نینوا۔ امام وہیں رک گئے، وہاں سے خاک اڑی، خاک محمل سیدہ زینب تک پہنچی۔ بی بی کی جب نگاہ پڑی، سیدہ نے جب اس خاک کو سونگا، جلدی سے، اب لفظ کہتا ہوں ہر بندے کے لیے نہیں ہے، جس کے دل میں قبر حسین ہے، حسین کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میں تیری زندگی چاہتی ہوں، اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا یہاں سے قافلہ جلدی موڑ لے۔ جزاکم اللہ، اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے۔ بنی اسد کے لوگوں کو امام حسین نے بلایا، یہ لوگ توفتاً امام کو یہ جاگیر دینا چاہتے تھے، لیکن امام نے قیمت ادا کی۔ سب جانتے ہو، تمام بزرگ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے دوست ہیں، 60,000 دینار امام نے کربلا کی جاگیر خرید کی، جس میں آدھا حصہ سیدہ نے ادا کیا، آدھا حصہ امام حسین نے ادا کیا۔ دونوں نے جاگیر علی اکبر کے نام لکھوائی،
علی اکبر نے یہ جاگیر بنی اسد کو ہبا کر دی. ہبا کرنے سے پہلے بنی اسد کی لوگوں کی طرف دیکھ کے شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں اگر ہماری قبروں کا تم سے کوئی پوچھے تو ان کو ہماری قبروں کا بتا دینا. جزاکم اللہ اجرکم من اللہ. مالک آپ کا گریہ قبول فرمائے. بنی اسد کے لوگوں کو، مردوں کو امام حسین نے بلایا. بے شک رونا نہ آئے، رونے والی شکل ضرور بنانا. خدا ان آنکھوں پہ رحم کرے جو حسین کے غم میں گریہ کرتی ہیں. خدا ان آوازوں پہ رحم کرے جو اس غم میں اونچی اونچی آواز میں روتے ہیں. امام زمانہ آپ کا گریہ قبول فرمائے. امام صادق فرماتے ہیں کہ تم 2 گھنٹے 4 گھنٹے صرف مجلس سنتے ہو، عبادت کرتے ہو، سارا دن ضائع نہ کیا کرو. جب بھی تنہائی میں بیٹھو رو کے کہہ دیا کرو ہائے مظلوم کربلا، ہائے غریب کربلا، یا مولا کاش ہم وہاں ہوتے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم وہاں ہوتے اور کامیاب ہو جاتے. امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور بلا کے فرماتے ہیں جب ہماری لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہو، کھیتی باڑی کے بہانے سے آنا، قبروں کو کھودنا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا. جب مرد چلے گئے بنی اسد کے قبیلہ کی عورتیں آئی. امام نے ان کی طرف دیکھ کے کہا ہے بنی اسد کی عورتوں تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، گڑھے کھودنا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا. جو اب تک گریہ نہیں کر سکا اب ان کے لیے میں التماس کر رہا ہوں امام زمانہ آپ کا گریہ قبول فرمائے. ہائے رونے والوں، اگر کوئی اہل سنت ہے وہ بے شک اس جملے پہ گریہ نہ کرے، اور جو شیعہ ہے میں اس سے التماس کرتا ہوں یہ جملہ سننے سے پہلے سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے غریب کربلا، ہائے مظلوم کربلا، تو کتنا غریب ہو گیا. بچوں کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تم آنا، ایک ایک مٹھی خاک کی ہماری لاشوں پہ ڈالنا. جتنے حضرات پنڈال سے باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے پنڈال میں تشریف لیں، اور جو دور دور بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے 2 قدم آگے آ جائیں. یہ تھے حدید شاہ ولایت جناب علامہ ابن حسن رضوی صاحب. اب میں ملتمس ہوں تحصیل ریاض حسین شاہ موت جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب آف جنگ سے کہ وہ عطا فرمائے. ان کے بعد جناب رفیع اختر صاحب سولو سلام پڑھیں گے. ان کے فوراً بعد جناب ذاکر اہل بیت علی جعفر بلوچ صاحب عطا فرمائیں گے، اور ٹھیک 11:30 بجے شاعر آل عمران خوشبو موسم اکثر حماد اہل بیت سید غیور عباس نقوی صاحب عطا فرمائیں گے. خاندان زہرا بڑے بلند صلوات پڑھ دی. علی علیہ السلام جس طرح محمد علیہ محمد بلند بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات آستے بارے دیگر صلوات. پیر سید ندیم عباس قاضی و برادران رفقا دی اے پوری بچائی مولا دربار بطولج قبول کرے. عزت سادات تے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کیف ادعوک
أنت إلهي ظالم مسالك فلا ذلي فمن ذا الذي يسأل فيعطيني إلهي ظالم ذر عليك فظلمني فمن ذا الذي يذر إليه فيرحمني یا علی إلهي فكما فلت البحر لموسى السلام ونجاته وسألك عنده صل على محمد وآل محمد وإنت نجيني مما نافي وتفرج عني فرجا أجلا غير أجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اونچی آواز نہ گاؤ. تمہید تو بغیر علامہ صاحب نے ماشاءاللہ کمال پڑے. شاہ صاحب لوحت میں تذکرہ بود تراب کر دوں گا. لاہور زندہ باد. میں ممنون ہوں سیدہ تھوڑے تابعدار موہ چھل پیر دی دوائے. لوحت میں تذکرہ بود تراب کر دوں گا. سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا. مہربانی میرے گناہ زیادہ ہیں فرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. شاہ سواد ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے. مہربانی. ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے. لب لائے تو علی نام لیا ہے میں نے. اور ملی قوت جنبشوں میرے ہاتھوں کو آغوش میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے. بڑی مہربانی. لہذا پاکستان بناون علی ہستی دا نام محمد علی جنائے. انہاں دی بہن فاطمہ انہاں دے نالے بناون والا شیعہ خرچ کرن والا بلینک چیک دیون والا شیعہ. گل میں کرنی انصار لاہور والے کولو منگا پورے پاکستان دا مجمع. قبلہ 5:12 تے مارد وجود چاہیا ہے. گل تو میں کر گیا بتا. 5:12 تے مارد وجود چاہیا ہے. یہ بنائے پاکستان 14 اگست آئی
پنجتن پاک 12 امام 4 دا معصومین علیہ السلام دے صدقے بنے آئے. مہربانی قبلہ قائد اعظم محمد علی جناح جی HQ گئے ہیں. تحریر لکھی آئی کوئی جرنائل اے پرچم کسی جوان دے حوالے کرے سی اے آکھنا پوسی میں پرچم تیرے حوالے کریں دا پیا سنت پیغمبر دے مطابق جنہیں خیبر دے میدان اچ رسول اللہ نے علی دے حوالے کیتا ہے. غور نہیں کی تھی بہت بڑی کر گیا. لہذا خیبر دے میدان اچ رسول اللہ نے علی امام دے حوالے کیتا ہے. پاکستان دا سب تو بڑا تمغہ نشان حیدر آرمی دے اس جوان نو دیتا جاندا ہے جیڑا ملک و قوم واسطے بہادری دے نال لڑدے ہوئے اس وطن تے شہید ہوئے. گل میں کرنی ہے پیرگاہ میں شاہ کربلا دا مجمع نے انصاف کرنا. شاہ سادے نے اللہ اللہ اسلام میں شان حیدر اللہ اللہ اسلام میں شان حیدر ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر. وعدہ آج بھی جنگ میں راز کمال و جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر. مہربانی لہذا رومن دے دیارے ہیں شاہ صاحب دے حکم دی تمیل کر دیں. رات جڑی یاد تے میں گل چھوڑی ہے قلعہ میرے بھرا نے چٹ تھی مولا جڑے مرحومین نے تمام دے درجات مولا مکملین جگہ عطا فرمائے. طہا دا واسطہ یاسین دا واسطہ مزمل دا واسطہ مدثر دا واسطہ حسن اول دا واسطہ حسن آخر دا واسطہ خلق اول دا واسطہ خلق آخر دا واسطہ جڑے مجمع تمام مومنین سادات و مومنین مومنات مرحوم نے مولا مکملین چی جگہ عطا فرمائے. اساں غریب سیدان دی دعا ہے قبلہ جڑے سورا چادر مونڈے تے سٹ اپنے حجرے تو ٹر پئی آئی. نانے دے مزار دیاں چابیاں لے کے نانے دے مزار دا تالا کھولا. سیدادی نے ادھر کنڈی بند کیتی ہے. نانے دی آواز نانا میرا دی بیمارا انہیں بابا ملنا سیا میری سفارش کر. جنہیں تھوڑی دیر گزری آئی امام غازی نو نال لے شہزادہ علی اکبر ہی نال آئی. قبلہ غازی بڑا اپنے زمانے دالی آئی بڑا بہادر شیر. غازی دروازہ کھٹکایا ہے مولا اندر کو زیادتی آیا اسی میں دروازہ کھلوینا. قبلہ غازی دوبارہ دستک دیتی ہے کوئی جواب نہیں ملا. غازی نو جلال ہے غازی آدھا زیادتی تینو پتہ نہیں میں غازی ہاں. دروازہ کھول قبلہ سوران قبر نانے پاک تو متھا چاہ آواز تو غازی کمیں سورا تیرا بس لگائی فرشت میرا نام نہیں لکھا. میں مجاور میں نام ملن دے دیا آواز ہے مولا میں چھنکا دے بیٹھا اندر سورائی کھڑی ہے. آواز ہے غازی پشاٹوان میں دھیدے مزاج نو جاندہ ہوں. غازی دیوار دینا لگ کے روندہ کھڑا ہے. غازی آدھا بیگم ایمان دا
سمجھ کے جن کھان جو دیں دے ہو قبلہ میری 1000 جان قربان ہو جائے امام دعویٰ لائے سورا تیرا غریب جوان صدقہ بچڑا تریا وینا ولنا کوئی نہیں آواز نانو اکبر دا بابا میں کلا کھلوئی نہیں ہوں سید آدھی ٹردی آ کے کلا کھولا ہے دید تاب دے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے امام نے قدم اندر رکھا ہے دیو بالے قدم چاہ کے پیونو گل آوالے بابا دیا تومی جنانو نالائی کھڑا ہے میں غریب دادی بیمارا بابا تسا ترنا ہے میں مر بننا ہے 4 سجن میری قبر تے نہ ہوئے آواز ہے بچڑا کہڑے آواز ہے حکمے دی امری نہ آوے حکمے دے حصے دا ویر اکبر نہ آوے تریجائے نہ آوے جیڑا تیری کل دے پیچھے کھلو کے روندا کھڑا ہے قبلہ داری نے دیوار نال متھا مارا ہے ٹکر ماری ہے آواز سورا میں غلام صدقہ یہ پہ اللہ تواریاں کوکا قبول کرے یقیناً قبول آواز میرا واسع نہیں لگدا امام دا آواز بچڑا چوتھا کھیڑا نہ ہوئے آواز بابا جے محسوس نہ کرو تسی بھی نہ ہوئے امام دی کوک نکلی ہے آواز بچڑا کوئی آوے نہ ہوئے تیرے بابے مدینے کوئی نہیں ولنا سیدی کوک نکلی آواز آندہ تیرے بابے دی مجبوری ہے وہ تے شبیر کھڑا فرمائے ہر ایک بی بی وچوں کربل دے وہ ویسی شام دو کریاں پائے آواز آندہ ہے شکل کولوں تیری بین اکبر تے تیرے پیو مظلوم دی مائے ودا ہر کوئی آخ سیکھ بیکوں سید قائد حسین دی مائے سورہ حویلی جواب سائیے قبلہ امام نے نانا پاک دی قبر تھے آگے عرض کیتی ہے نانا مسلمان سکو مدینے نہیں راون دیں دے آدھے نہیں یزید دی بیعت کر لو ورنہ مدینہ چھوڑ دے سیدہ دے نانا یو مدینہ شاہر آئی میں تارے مولیت سوال ہویا ہے تسا 70 چکر مدینے دیا گلیاں چلائے ہیں میں تو آدھے نلوادہ کی تائی نانا 72 لاشا کے دالہا چھڑے سا انہوں موسم آگے آواز ہے نانا میرا آخری سلام ہوئی امام ٹرے قبلہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا دے مزار تے آئے امام دی آنکھ لگ گئی ہے خواب بٹھے بی بی آدھی حسین بچڑا میں تے کو چکیاں پی پی کے پلے دی رہیاں ان کے تیار ہے آواز آئے ماں مسلمان مدینے نہیں راون دیں دے ایک دین بیمار تیرے کول چھوڑی بہندہ امام دی بھوک نکلی سیدہ دتے کو آخری ویلے ملن آیا ہو تے آیا کرن سوالے میں کو معاف چا کرتے دیا نوہ دیا کیتی ویندہ سفر تیار ایک
छोड़ी वेंदा ओए उंदा रख सो आप ख्याल तू मारियो है ते कु दसन आया मेरा वतन ते वलन माले सोगरा तेरे सजना दी परदेस तैयारी है सोगरा तेरे सजना दी परदेस तैयारी है नाराज न थी वे तू बाबे दिला चारी है नाराज न थी वे तू बाबे दिला चारी है आवाज़ बाबा क्या हुआ जमीनू इन्ना ले वेंदो ईमान दे मेरे जारी थीन सैयद केड़ी गलत मजबूर हाई गालू गिनना लो मैं आवा मजबूर तू शक्ल मदी मादी माल बाजारी है तू शक्ल मदी मादी माल बाजारी है खानदान ज़हरा पर एक बुलंद सलावत पर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये थे तासीर रियाज हुसैन शाह मोड जनाब से सज्जाद हुसैन शाह साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ शहनशाही के साथ जनाब रफ़ी अख्तर साहब से क्यों आए और हदिया पेश करें। इनके फौरन बाद बहल मुसाहिब जनाब अली जाफर बलोच अता फरमाएंगे और ठीक 11:30 बजे शायर आले इमरान सैयद गयूर अब्बास नकवी साहब अता फरमाएंगे। खानदान ज़हरा पर बुलंद सलावत पर दीजिए। खानदान ज़हरा के बुलंद तर सलावत हयात लम्हा बलम्हा करम हुसैन का है। तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सलामत रहो मौला इमाम थोड़ियां चोलियां भरे अपनी अपनी जड़ियां हाजत लेके आए हो मौला पूरियां करे। हयात लम्हा बलम्हा करम हुसैन का है और निजात का है वसीला तो गम हुसैन का है। हयात लम्हा बलम्हा करम हुसैन का है निजात का है वसीला तो गम हुसैन का है। और निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। और ये कह के छोड़ दिया कब्र में फरिश्तों ने ये कह के छोड़ दिया कब्र में फरिश्तों ने ना देंगे गम से पहले ही गम हुसैन का है। मौला हुसैन की ज़ात पे सलावत करता मन कबिल दे चंद शाद बड़ी खूबसूरत समाता भी नजर है। दुआ तो मांग असर भी हुसैन दे देंगे। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी बात उनके खुद खुदा से ताली न जाएगी। तू मजलिस शबीर में
خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے مل کے نعرہ ہے دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے ہری سے زر تجھے زر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے تو اپنے پاپ چلنے کی مشق جاری رکھ تو اپنے پاپ چلنے کی مشق جاری رکھ اڑان دینے کو پر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے بابا جب نام سے بات پڑی تو بھی مانگ لے تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفاعت حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لادلا فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے بڑا گناہ ہے مایوس ہونا رہے مت سے بڑا گناہ ہے مایوس ہونا رہے مت سے چلے گی نسل پسر بھی حسین دے دیں گے چلے گی نسل پسر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ اثر حسین دے دیں گے جو اپنے گھر میں سجاتا ہے بزم عشق حسین جو اپنے گھر میں سجاتا ہے بزم عشق حسین انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے بابا زبان شروعات پڑی سوال رکھنا کریں گے
किसी सवाली का सवाल रद्द न करेंगे, किसी सवाली का जो मांगना है वो मांगो हुसैन दे देंगे, दुआ तो मांग असर भी हुसैन दे देंगे। सलावत पढ़िए। मौसम नकवी शहीद अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए मौला। उनका लिखा कलाम आपने बहुत सुना, करबला से जो मेरी संभावनाएं हैं वो मैंने ही पढ़ा है, और मैं चाहूँगा कि एक मिसरा आपकी खूबसूरत समातों की नजर करूँ, मसाइल में भी हिस्सा हो जाए। करबला से जो मेरे संत हवाएं आए, देर तक गिरी मातम की सदाएं, करबला से जो मेरे संत हवाएं आए, बुझ गया जब शहबज़ नाम के खेमे का चिराग बुझ गया जब शहबज़ नाम के खेमे का चिराग पुरसा देने को बड़ी देर हवाएं आई, करबला से जो मेरे संत हवाएं आए, आसमानों से जो टकराई है फरियाद रुबाब, आसमानों से जो टकराई है फरियाद रुबाब, कब्र असगर पे बरसने को घटाएं करबला से जो मेरे संत हवाएं आए। खानदान ज़ाहिर बड़े बुलंद सलावत कर दीजिए।
یہ تھے شہنشاہ صلی سلام جناب رفیع اختر صاحب. اب میں ملتمس ہوں بین المصائب جناب علی جعفر بلوچ اور سرگودا سے دعائیں عطا فرمائیں. ٹھیک 11:30 بجے شاعر آل عمران اکثر ہمارے اہل بیت خوشبو موسم جناب سید غیور عباس نقوی صاحب عطا فرمائیں گے. خاندان زہرا میں بلند صلوات. نعرہ تکبیر، سب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نہیں سارے ہاتھ جاؤ حیدری.